نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ سورہ ہود کفار مکہ کے لیے تنبیہ کے طور پر نازل کی گئی تھی تاکہ وہ سابقہ اقوام کی شرک و بت پرستی اور فساد اعتقادی و عملی کے بھیانک انجام سے کچھ سبق حاصل کریں اور اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان 4 رکوعات میں 4 انبیاء کی قوموں کا تذکرہ ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء نے اپنی اقوام کو کن برائیوں کی نشاندہی کی، ان کے درمیان کیا مکالمے ہوئے، نافرمانی پر کیا کیا عذاب ان اقوام پر اتارا گیا۔ پہلے قوم عاد کا ذکر ہے جس پر حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر کی حیثیت سے مامور کیا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں اپنی دعوت کی اجرت تم سے نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ دے گا، بس تم عقل سے کام لو، اللہ سے استغفار اور توبہ کر لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آسمان سے بارشیں ہوں گی اور تمہاری قوت 2 چند ہو جائے گی، یہ مجرمانہ غفلت چھوڑ دو۔ قوم نے کہا کہ نہ ہم تم پر ایمان لائیں گے نہ ہی اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے۔ ہود علیہ السلام نے کہا اگر تم سب بھی میرے خلاف کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے، اللہ ہر جاندار کو اس کی پیشانی سے پکڑے ہوئے ہے، سب کی لگام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ لیکن قوم کے لوگوں نے ہود علیہ السلام کے بجائے اپنے سرکش اور ضدی لوگوں کی پیروی کی، چنانچہ اللہ نے قوم عاد پر تند و تیز اور نہایت سرد آندھی کا عذاب بھیج کر انہیں تباہ کر دیا۔ پھر ایک دوسری قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم صرف اس الہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اس زمین پر بسایا ہے، وہ تم سے اتنا قریب ہے کہ تمہیں اسے پکارنے اور اس سے مدد طلب کرنے کے لیے جھوٹے خدا بنانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود تمہاری ہر دعا کو سنتا ہے، وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جسے اپنے درباری اور وزراء کی ضرورت ہو۔ اس معقول بات کے جواب میں قوم نے کہا اے صالح، آپ تو اچھے بھلے آدمی تھے، ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھیں، اب تم بھی ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت سے روکنے لگے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کا معجزہ دکھایا، ایک بے جان پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، لیکن اس بدبخت قوم نے اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، تو ایک سخت دھماکے اور شدید آواز نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بطور عبرت پیش کیا گیا۔ یہ قوم جنسی بے راہ روی کی شکار تھی، بے حیائی میں مبتلا تھی، اپنی محفلوں میں علانیہ بد اخلاقی کر رہے تھے، اپنی نبی کی مخالفت اور فطرت سے بغاوت ان کے اندر رچ بس چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر الٹا زمین پر پٹخ دیا اور ساتھ ساتھ ان پر پتھروں کی بارش برسا کر انہیں ملیہ میٹ کر دیا۔ ایک اور نصیحت اصحاب مدین کے قصے میں بیان کی گئی۔ مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو ایک اللہ کی بندگی و غلامی کی دعوت دی۔ دوسرا، ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس سے انہیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ پورا ناپ تول کر دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، زمین میں اس طرح کا فساد نہ مچاؤ، جتنا تمہیں منافع صحیح طور پر مل سکتا ہے وہی زیادہ بہتر ہے۔ اس بے وقوف قوم نے جواباً کہا اے شعیب، تم تو بڑے دیندار بنے پھرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو کیا تمہاری نماز تمہیں یہ بتاتی ہے کہ جو کام ہم لوگ نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں وہ چھوڑ دیں؟ یہ نماز روزے کا کاروبار اور ناپ تول سے کیا تعلق ہے؟ گویا ان کی نظر میں دینداری ایک الگ چیز ہے اور کاروباری ہیر پھیر بالکل دوسری چیز۔ نماز، روزہ اور مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے اور اس پر کاربند رہنے والوں کو معیشت و معاشرت کے چلن میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دین اور دنیا کی تفریق اور اسلام کا محدود تصور جس طرح قوم شعیب میں تھا،
آج بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی فہمائش کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جس بات سے میں تمہیں روک رہا ہوں یہ تمہاری مخالفت کی غرض سے نہیں، تمہاری اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ قوم نے کہا کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، آپ کمزور اور بے زور آدمی ہیں، اگر یہاں آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنگسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا اللہ سے زیادہ تم پر میرا خاندان بھاری ہے؟ اللہ کو تم نے بالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔ اگر تمہیں میرے خاندان کا لحاظ ہے تو اللہ کا پاس اور اس کا خوف اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ بہرحال قوم ایمان نہ لائی اور اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ جب بستی والے راتوں کو اپنے گھروں میں سو گئے تو ایک سخت چنگھار اور زلزلے نے پوری بستی کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔